وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ماہ رجب المرجب کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور یہی مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ بڑے برکتوں والا مہینہ ہے۔ سوچا کہ اس ماہ کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے آپ کے گوش گزار کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی وہ کون سی تیاری تھی کہ اگر گرمیاں ہیں تو شربت لے لیں، سامان لے لیں، افطاری کا سحری کا؟ نہیں، ایسی کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی۔ کیا تیاری کیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ ماہ رجب میں ہی روزے رکھنا سٹارٹ کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں اپنے آپ کو سیٹ نہ کروں، بلکہ اس سے پہلے رجب المرجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ میں عادی بن جاؤں، رمضان میں مجھے خود کو عادی نہ بنانا پڑے۔ دیکھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ساری نیکیوں میں ہی گزری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان کا استقبال اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ جو ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کہہ دیتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے دے رجب میں بھی اور شعبان میں بھی، اور اس برکت کی تکمیل کیسے ہو؟ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کی زندگی زیادہ ہو، جس نے زیادہ رمضان پائے ہوں، جس کے روزے زیادہ ہوں۔ جتنا زیادہ ٹائم ملے اتنا زیادہ رمضان آئیں گے تو روزے رکھیں گے، نیکی کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ رجب کے چاند دیکھنے کی دعا بھی یہی ہم نے پڑھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں بھی برکتیں دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں۔ کیا آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اسلام سے پہلے بھی رجب کا مہینہ جو تھا یہ بڑی عزت والا، حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ اسلام سے پہلے لوگ کافر تھے، لیکن اگر باپ کا قاتل بھی رجب کے مہینے میں ان کے سامنے آتا تھا نا تو کہتے تھے نہیں جانے دو، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمتوں والا مہینہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو بندے آپس میں بات چیت کرتے کرتے لڑ پڑے، جنگ چھڑ گئی، تو کفار مکہ نے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا۔ حرب الفجار، ٹھیک ہے، فاجروں کی جنگ کا نام دیا کہ یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ مقدس ہے، اس مہینے کے اندر ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، یہ حرمتوں والا مہینہ ہے۔ کیا آج ہم میں اس مہینے کے بارے میں کوئی تصور ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضور کی تیاری کا سلسلہ دیکھیں۔ حضور اس مہینے میں جو کام کرتے تھے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ معراج میں گئے تھے، واقعی اسی مہینے میں معراج پر بھی گئے تھے۔ معراج کی کیا خصوصیات ہیں اور اس دن روزے رکھنا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا کہ اس ماہ میں معراج پہ گیا تھا تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ اسی مہینے سے رمضان کی آمد کی دعائیں، رمضان کا استقبال شروع کرتے تھے۔ رمضان میں تو حضور کی توجہ 100% رمضان کی طرف ہی ہوتی تھی۔ جب اذان ہوتی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم لوگ اجنبی ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اس دھرتی میں جو عورتیں ہیں ان میں حضرت عائشہ ہی تو تھی جن سے محبوب لازوال محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ محبت لاسانی ہے، لامثل ہے، اور وہی امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اجنبی ہو جاتے تھے، ہم ایسا لگتا تھا جسے ہمیں حضور پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ نوافل میں حضور اپنے گھر والوں کو بھی سہولت دیا کرتے تھے کہ نفلی عبادت آپ کریں نہ کریں تو نہ کریں، لیکن فرائض میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ امی عائشہ کا بیان ہے، کہتی ہیں ہمارا حجرہ کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، محبوب رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو پھر میں اپنے پاؤں سکیڑ لیا کرتی تھی کیونکہ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ محبوب اشارہ کرتے تھے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، حضور سجدہ کیا کرتے تھے، جس سے ایسی محبت کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ عبادت ایسے کرتے تھے جیسے کہ فرائض میں ہم اجنبی ہیں۔ تو آئیں اس ماہ رجب کو قیمتی بنائیں تاکہ ہمارا رمضان قیمتی بنے، تاکہ ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ رمضان جو کہ برکتوں کا منبع مرکز ہے
اس سے ہم پورے طریقے سے کما حق ہو برکتیں حاصل کر سکیں، رحمتیں حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ کو اجر ملے گا، اجر کمائیے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔